السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ود عادل شاذب، میں ہوں سید رضوی۔ ناظرین، ملک بھر میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے تباہ کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، ڈی جی آئی ایس پی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور چیئرمین این ڈی اے میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، جس میں انہوں نے بتایا کہ 670 کے قریب اموات ہو چکی ہیں ان تباہکاریوں کی وجہ سے، جبکہ 25,000 افراد کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے ایکسچینج ڈاکٹر شزرا منصب صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس وقت صورتحال کیا ہے؟ پہلے اس حوالے سے بتا دیجیے گا کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے اور کیا امدادی کارروائیاں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں جاری ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو پورا ملک، پورے عوام جو ہیں، یہ ان تباہ کاریوں کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، سب کو بہت غم ہے، جو اموات ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہیں ہم۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑی کلیئرلی ایک یہ میسج دے دیا ہے کہ تمام صوبے، وفاق، سب مل کے یہ کوشش کریں جتنی بھی مدد کر سکے، جتنے بھی ہم ریسکیو آپریشن میں یا باقی جو امدادی چیزیں پہنچانے میں مدد کر سکے تو وہ آپریشنز جاری ہیں۔ سڑکوں کو کھولا جا رہا ہے، وہاں پہ جتنے بھی بلاکس ہو گئے تھے ان کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مین سڑکیں تو کھل چکی ہیں۔ دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے این ڈی اے میں بھی ریسکیو آپریشنز میں ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہماری پاک فوج بھی ہے، اور جو کھانے پینے کا سامان ہے، پانی، میڈیسنز، ٹینٹس، کمبل، یہ ساری چیزیں وہاں پہ پہنچائی جا رہی ہیں۔ اور کئی علاقے زیادہ دور دراز ہیں، وہاں پہ پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، یا کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ گاڑیاں اب جا نہیں سکتی، وہاں پہ پیدل بھی جا رہے ہیں لوگ۔ لیکن یہ پوری سارے جو وفاقی وزراء ہیں وہ بھی خود بھی وہاں پہنچے ہیں اور پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت تیزی سے جاری ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اس وقت تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے، کیا یہ ضرورت سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اس وقت، یا پھر واقعی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ اس وقت جھیلنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، کلائمیٹ چینج تو ایک ریالٹی ہے، اور کلائمیٹ چینج جو اس دنیا میں ہر ملک میں آپ دیکھیں کہ نظر آ رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، تمام دنیا کے ممالک اس کے اثرات سے ان کو پتہ چل رہا ہے۔ اور یہ ایک مین میڈ، میں آپ کو بتا دوں، یہ چیز ہے کلائمیٹ چینج۔ یہ نہیں کوئی یہ ہم کہتے ہیں کہ قدرتی آفات ہے، لیکن یہ ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوا ہے، جو کہ پچھلے کئی ڈیکیڈ سے ہم جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اپنا انڈسٹریلائزیشن کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہوا میں گرین ہاؤس گیسز آئیں اور انہوں نے ہیٹ کو ٹریپ کر لیتی ہیں، وہ گرین ہاؤس گیسز، وہ ہیٹ جو کہ عام طور پہ نکل جاتی ہے، اسپیس میں چلی جاتی ہے، وہ ارتھ کے ارد گرد ٹریپ ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ کہ ہماری زمین کے ٹیمپریچرز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں، اور ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے یہ تمام آفات جو ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان ان چند ممالک میں سے جو سب سے زیادہ امپیکٹڈ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا، پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے پاس کیا موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے وسائل بھی موجود ہیں؟ جی دیکھیے، یہی بات ہے کہ پاکستان حالانکہ کہ ہم گرین ہاؤس گیس ایمیشنز میں بہت کم ہیں، تقریباً 1% سے بھی کم ہم گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر امپیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ایک ہمارے پاس وسائل کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ان کمی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ مقدمہ ضرور اپنا دنیا میں پیش کرتے ہیں کہ جو وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کی وجہ سے گرین ہاؤس گیس ایمیشن زیادہ ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے کہ کلائمیٹ چینجز اب پوری دنیا میں ان کا اثر انداز ہو رہے ہیں، تو ان کو بھی ایک کلائمیٹ جسٹس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے جیسے ممالک جو کہ ابھی نہ تو ہم نے اتنی گرین ہاؤس گیسز ایمیشنز کی، لیکن اپنی جغرافیکل پوزیشن کی وجہ سے ہمارے اوپر امپیکٹ سب سے زیادہ آتا ہے۔ ہم جو ہے یہ ہندو کا شمالاز، یہ کراکورم کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گلیشیئرز جو ہیں دنیا میں بہت زیادہ، یعنی کہ تھرڈ پول کہا جاتا ہے ہمیں، تیسرا سب سے زیادہ جو جہاں پہ برف ہے، ہمیں وہ ممالک میں شامل ہم ہوتے ہیں، اور اس کے امپیکٹ ہم پہ بھی آتے ہیں جب گلیشیئرز میلٹ کرتے ہیں، اس کے امپیکٹ جب زلزلے آتے ہیں، ہیٹ ویوز آتی ہیں۔ تو ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں وہ ہم استعمال تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وسائل کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ورلڈ بینک جیسے
اداروں نے خود جو دیکھا ہے کہ ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تو بلینز آف ڈالرز وہ دیکھتے ہیں کہ ایئرلی ہمیں ضرورت ہے اس سے نمٹنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر شجرکاری مہم پر بڑی توجہ دی جاتی ہے حکومت کی جانب سے، مختلف حکومتیں آتی ہیں، شجرکاری مہم کی بات کی جاتی ہے، درخت لگائے جاتے ہیں، کیا یہی ایک واحد حل ہے اس سے نمٹنے کا، یا بڑے پروجیکٹس کی جانب بھی بڑھنا ہوگا؟ دیکھیے، شجرکاری بہت اہم اور بیسک حل ہے، کیونکہ درخت جو ہے وہ ابزارب کر لیتے ہیں ان گرین ہاؤس گیسز کو۔ تو آج پرائم منسٹر صاحب نے لانچ کی ہے ایک بیٹی ایک شجر کے نام سے شجرکاری مہم، جو اگلے 2 مہینوں تک انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جاری رکھیں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اسکولز میں، کالجز میں، تمام صوبوں میں یہ درخت جو ہیں وہ ان کی ایک مہم چلائی جائے۔ لیکن اس کے علاوہ بڑے پروجیکٹس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں کلائمیٹ کے جتنے بھی ایفیکٹس ہو رہے ہیں ان سب سے نمٹنے کے لیے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے۔ اربن جو ہے پلاننگ کی ضرورت ہے، اس کے بعد جو انکروچمنٹس ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ارلی وارننگ سسٹمز کو زیادہ بہتر اور مؤثر کرنے کی ضرورت ہے، پھر ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ان جو کلائمیٹ چینج کے زلزلے آتے ہیں یا فلڈز آتے ہیں یا کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں، ان کے آگے اپنی ریزیلینس شو کر سکے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم نے پلاننگ کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا، تو کیا عملی طور پر کچھ بات بھی ہو رہے ہیں؟ یہ تو معلوم ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، عملی طور پر کچھ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2022 میں بھی اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اب بھی ہمیں اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اب بھی اگر ہم نے اقدامات نہیں اٹھائے تو آگے مستقبل قریب میں یا مستقبل میں جو ہے وہ خدا نخواستہ پھر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھیے، میں وہی آپ کو بتا رہی تھی کہ ورلڈ بینک یا اس طرح کے اداروں نے جو کہا ہے، خود انہوں نے یہ تخمینہ لگایا کہ پاکستان جیسے غریب ملک کو اتنے پیسوں، اتنے بلین ڈالرز کی ضرورت ہے، تو ہمیں جو تھوڑا بہت فنڈ ہم خود استعمال کرتے ہیں، جو ہمیں ملتا ہے، جس کو ہم یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے پروجیکٹس تو لگ رہے ہیں۔ یعنی کہ ایئر پولوشن کو آپ نے دیکھا کہ ختم کرنے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، ہم پلاسٹک پولوشن کو ختم کرنے کے لیے پروجیکٹس لگا رہے ہیں۔ ایک ریچارج پاکستان کے نام سے پروجیکٹ شروع ہوا ہے، جس میں کہ ہم پانی کی پریزرویشن اور کنزرویشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، تاکہ جس وقت فلڈز آئیں یا بارشیں ہوں تو وہ پانی ہم سیو کر لیں، کیونکہ پاکستان ایک واٹر اسکارس کنٹری بن چکا ہے اب۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انڈس کو صاف کرنے کے لیے پروگرام، تو ہم پروگرامز کر رہے ہیں، درخت لگانے کی مہم بھی چلا رہے ہیں، اربن پلاننگ کی بھی مہم چلا رہے ہیں، ایسے انفراسٹرکچر کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جو کہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو۔ لیکن یہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ انوائرمنٹ اسٹیورڈشپ، یہ تمام لوگوں کو اکٹھے ہو کے لینی پڑے گی، تمام فیملیز کو، تمام عوام کو، اور گورنمنٹ کو ایک اویئرنیس بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سب مل کے یہ کام کر سکیں۔ لیکن جہاں تک وسائل کا سوال ہے، تو انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ہمیں وسائل کی ضرورت ہے، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ والے وسائل دنیا کو باور کرائیں کہ ہمیں وہ وسائل دیں جس سے ہمارے اوپر قرضہ پہلے ہی بہت زیادہ ہے، کہ ہم اور قرضہ نہیں لینا چاہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے وسائل ہمیں مہیا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شیزرا منصب صاحبہ، آپ نے وقت نکالا ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین، یہاں وقت ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر صاحب۔